السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سید نبی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ان صاحب نے تین طرح کے اعتراضات کیے ہیں۔ نمبر ایک، سید نبی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کیا اور آپ کا شمار طلقاء میں سے ہوتا ہے، اور طلقاء صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کوئی فضیلت نہیں ہے۔ نمبر دو، سید نبی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی نہیں ہے، اگر کاتب وحی ہے تو کون سی آیات کی آپ نے کتابت کی ہے۔ اور نمبر تین، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں صحیح روایات موجود نہیں ہیں۔ تو ان تینوں کے جوابات میں اسی ترتیب سے قدر تفصیل کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ جہاں تک ان صاحب کا پہلا اشکال ہے کہ سید نبی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار طلقاء صحابہ کرام میں سے ہوتا ہے، تو اس حوالے سے عرض یہ ہے کہ سید نبی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طلقاء کہا جا سکتا ہے یا نہیں، یہ تعین تب ہوگی جب آپ کے قبول اسلام کا تعین ہو۔ سید نبی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کے حوالے سے دو طرح کی روایتیں ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے سن 6 ہجری میں صلح حدیبیہ کے موقع پہ، اور ایک روایت یہ ہے کہ آپ نے اسلام قبول کیا ہے 8 ہجری میں فتح مکہ کے موقع پر۔ اور بظاہر محدثین کی تصریحات سے، ائمہ جرح و تعدیل کی تصریحات سے یہ بات زیادہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ کا قبول اسلام وہ صلح حدیبیہ کے موقع پر ہے۔ میں اس پر بطور تائید کے صحیح بخاری کی وہ روایت پیش کرتا ہوں جو کتاب الحج میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب الحلق والتقصیر عند الاحلال کے تحت نقل کی ہے کہ سید نبی معاویہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے مشقص یعنی کینچی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال تراشے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کینچی کے بال تراشنا یہ عمرہ سے احلال کے وقت ہے، اور ظاہر ہے یہ عمرۃ القضاء کی بات ہو رہی ہے، اور جو عمرۃ القضاء ہے وہ سن 6 ہجری میں یعنی صلح حدیبیہ کے موقع پر ہو رہا ہے۔ تو اس سے ایک اشارہ ملتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام سن 6 ہجری میں ہے۔ اور اسی بات کو علامہ مزی نے تہذیب الکمال میں، حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تہذیب التہذیب میں اسلم قبل الفتح کے الفاظ کے ساتھ، خطیب بغدادی نے تاریخ بغداد میں، علامہ ابن سعد نے تاریخ اپنا طبقات الکبریٰ کے اندر یہ بات نقل کی ہے کہ راجح روایت یہی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام سن 6 ہجری میں ہے۔ جب 6 ہجری میں قبول اسلام ہے تو طلقاء والی بات خود بخود ختم ہو گئی۔ اور پھر اگر 8 ہجری والی جو روایات ہیں فتح مکہ والی، ان کو بھی لے لیا جائے تو دونوں میں تطبیق بھی ممکن ہے کہ سن 6 ہجری میں آپ نے اسلام قبول کیا، اور اسلام کا جو اظہار ہے آپ نے فتح مکہ کے موقع پہ کیا، جیسے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بدر کے موقع پہ اسلام قبول کر لیا، اسلام کا اظہار بعد میں کیا ہے۔ تو ایسا ہی ممکن ہے کہ آپ نے اسلام تو اس وقت قبول کر لیا ہو، ہاں اسلام کا اظہار بعد میں کیا ہو۔ تو لہذا جب آپ کا قبول اسلام 8 ہجری فتح مکہ سے پہلے ہے تو آپ طلقاء میں سے نہیں آتے۔ نمبر 2، بالفرض علی سبیل تسلیم، اگر ایک منٹ کے لیے تسلیم کر بھی لیا جائے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فتح مکہ کے بعد کیا ہے، طلقاء میں سے ہیں، تو کیا جو صحابہ کرام طلقاء صحابہ کرام ان کی فضیلت نہیں ہے؟ ان کی بھی تو فضیلت ہے، ان پر بھی قرآن کریم کی جو آیات ہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کلا وعد اللہ الحسنى اولئک هم المفلحون فائزون، یہ تمام آیات اپنے اطلاق کے ساتھ ہیں۔ تو ان تمام آیات سے ان تمام صحابہ کرام کی فضیلت ہے۔ ہاں درجات میں تفاوت ہونا، فرق ہونا یہ الگ بات ہے، باقی فی نفسی فضیلت تو تمام صحابہ کرام کی ثابت ہے۔ اور پھر جو جمہور امت کے مسلمہ عقائد ہیں، صحابہ کرام حجت ہے، تنقید سے بالاتر ہیں، معیار حق ہیں، یہ تمام جو عقائد ہیں یہ ان صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام کے بارے میں ہے، کسی کے ساتھ خاص نہیں ہے کہ فتح مکہ سے پہلے والوں کے لیے یہ فضائل ہیں، فتح مکہ کے بعد والوں کے لیے فضائل نہیں ہے۔ تو اگر ایک منٹ کے لیے تسلیم کر بھی لیا جائے کہ آپ نے فتح مکہ کے بعد ہی اسلام قبول کیا ہے، تو طلقاء میں شمار کر بھی لیا جائے، تب بھی فضائل تب بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کے حق میں موجود ہے۔ موصوف کا یہ آیت پیش کرنا والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، یہ بھی ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ والسابقون الاولون اس آیت کے تحت مفسرین نے کئی اقوال نقل کیے ہیں۔ ان میں سے قول یہ بھی ہے کہ والسابقون الاولون سے مراد تمام صحابہ کرام کی ذات ہے، اور بعد میں پھر یہ کہا کہ اگر والسابقون ایک قول یہ ہے والسابقون الاولون سے مراد تمام صحابہ نہیں، صرف فتح مکہ سے پہلے والے ہیں، تو پھر آگے والذین اتبعوہم باحسان رضی اللہ، اس سے مراد باقی تمام صحابہ کرام ہو جائیں گے۔ تو باقی جو دوسرے اعتراض ہے کہ آپ نے وحی کی کتابت کے حوالے سے کہ آپ نے وحی کی کتابت نہیں کی ہے، تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کاتب وحی ہیں، اور اس پر ایک نہیں محدثین کے درجنوں حوالے موجود ہیں کہ جنہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ کو کاتب وحی کہا ہے۔ مثلا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے ازالۃ الخفاء کے اندر،
علامہ ابن کثیر نے البدایہ والنہایہ میں، علامہ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے تطہیر الجنان کے اندر، مولانا عبدالعزیز پڑھاوڑی رحمۃ اللہ علیہ نے الناہیہ عن طعن امیر المعاویہ معاویہ کے اندر، شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے مدارج النبوہ کے اندر، حضرت شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے علوم القرآن کے اندر، اس طرح اور بھی کئی حوالہ جات ہیں، ان سب نے اس بات کی تصریح کی ہے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی تھے۔ باقی موصوف کا یہ کہنا کہ 8 ہجری کے بعد قرآن اترا ہی نہیں ہے، تو اگر 8 ہجری کے بعد قرآن نہیں اترا تو جو جنگ تبوک ہوئی 9 ہجری میں، جنگ تبوک کے متعلقہ تمام آیات وعلی الثلاثۃ الذین خلفوا، یہ جو آیات اتر رہی ہیں یہ کب اتر رہی ہیں؟ تو کیا یہ واقع تو 9 ہجری کا ہے؟ آیات پہلے اتر چکی ہیں، قرآن کریم تو اتر رہا تھا اور لکھا بھی جا رہا تھا۔ ہاں اگر آپ یہ کہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کون سی آیت کی کتابت کی ہے، تو پھر ہمارا سوال یہ ہے کہ باقی جو 12 کاتبین وہی اور بھی ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق، عمر، عثمان، علی، زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ، آپ ان کے بارے میں صراحت کر دیں کہ حضرت ابوبکر صدیق نے کون سی آیتیں لکھی، حضرت عثمان علی نے کون سی آیتیں لکھی ہیں، تو یہ صراحت تو آپ بھی پیش نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کاتب وحی ہے، اور آپ کی کتابت وحی کو کئی حضرات نے اپنی کتب کے اندر نقل کیا ہے۔ اور آخری بات کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں صحیح روایات نہیں ہے، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ محدثین نے اپنی اپنی کتب کے اندر روایات کو نقل کیا ہے، اور ان روایات کی ثقاحت بھی نقل کی ہے، احادیث کی صحت کو بھی نقل کیا ہے۔ جامع ترمذی میں اور اس طرح البدایہ والنہایہ کے اندر اور مسند احمد کے اندر اور دیگر کئی کتب کے اندر روایات موجود ہیں، جن میں اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا واہدی بھی، اللہم علمہ الکتاب والحساب وقہ العذاب، یہ اس طرح کی روایات جس میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔